الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ کے حمد و ثنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزیز ساتھیو، آج ہم اپنے تیسرے درس تصوف کے موقع پہ موجود ہیں، اور اس موضوع کے لیے میں نے جس آیہ مقدسہ کا انتخاب کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جس وقت وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے تھے، اور انہوں نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم کہ یا اللہ میری نسل میں ان لوگوں میں ایک ایسا رسول بھیج جس کی یہ صفات ہوں، یتلو علیہم آیاتکا، جو ان پر تیری آیتیں پڑھے، ویعلمہم الکتابہ، ان کو کتاب سکھائے، والحکمتہ، اور حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بہت غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس دعا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن صفات کا ذکر کیا وہ پہلے نمبر پہ ہے یتلو علیہم آیاتکا، کہ وہ لوگوں کو قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سنائے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور آخر میں جا کر فرمایا کہ ان کا تزکیہ نفس کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کے غلبہ کی صفات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا۔ قرآن مجید کی اس آیہ مقدسہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ انسان کا عروج ہے درجہ بدرجہ، کہ سب سے پہلے اس کو پڑھنا آئے۔ صرف پڑھنا کیا، یہ قرآن مجید کی تعلیم صرف اس کو جس کو ہم تلاوت قرآن کہتے ہیں اوپر سے دیکھ کے پڑھنا اور اس کے معنی سمجھ نہ آنا، کیا یہی کافی ہے؟ تو فرمایا کہ پہلے اس کی صفت یہ ہوگی کہ وہ تلاوت قرآن کرے گا، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا یعلمہم الکتابہ، ان کو کتاب سکھائے گا، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا والحکمہ، اور ان کو حکمت سکھائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا قرآن مجید کی صرف تلاوت جو ہے وہ انسان کو فائدہ نہیں دیتی؟ صرف تلاوت قرآن بھی انسان کو فائدہ دیتی ہے، لیکن تلاوت کلام جو ہوتی ہے یہ انسان کے لیے ثواب کا سبب بنتی ہے، اور تعلیم کتاب جو ہوتی ہے یہ انسان کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتکا، تلاوت قرآن کے حوالہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور ایک لفظ ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب تلاوت قرآن کا اگر اجر نہ ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی حروف مقطعات کی مثال نہ دیتے، اس لیے کہ حروف مقطعات یہ ایسے حروف ہیں
کہ ان کے مفاہیم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تلاوت قرآن میں مثال دی وہ حروف مقطعات کی دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر قرآن مجید کو بغیر سمجھے بھی پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اس سے پہلی بات یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی انسان تزکیہ نفس تک بغیر تعلیم کے پہنچ نہیں سکتا ہے۔ یعنی انسان کے تزکیہ نفس میں، تصفیہ باطن میں اور انسان کے باطن کی روشنی میں علم کا بہت اعلیٰ مقام ہے، اور یہ علم اور تزکیہ نفس یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، جاہل کا یہاں پہ کوئی گزر نہیں ہے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتی کا، کہ وہ تیری آیتیں تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور یہ تلاوت قرآن یہ علم کب بنتا ہے؟ جب انسان کو اس کا فہم حاصل ہونے لگ جاتا ہے۔ اور قرآن مجید جو ہے جہاں یہ انسان کو اصول و ضوابط بتاتا ہے، وہاں یہ انسان کو تربیت کے اصول بھی دیتا ہے۔ جہاں یہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، وہاں پر نماز پڑھنے کے طریقہ کو سیکھنا بھی لازمی ہے۔ اگر اس طریقہ کو سیکھیں گے نہیں تو وہ نور جو نماز ادا کرنے کے بعد بندے کو ملنا چاہیے تھا، انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی تفسیر معالم التنزیل میں عمل صالح کی شرائط میں آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا کوئی بھی عمل جب وہ نیکی بنتا ہے تو اس کے لیے 4 شرائط ہیں۔ جب تک اس کسی عمل میں یہ 4 شرائط نہ پائی جائیں تب تک انسان کا عمل صالح نہیں کہلاتا ہے۔ اور ان 4 شرائط میں جو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں، اور یہ روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ لاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ عمل صالح کے لیے 4 شرائط ہیں۔ پہلے نمبر پہ جو آپ عمل کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو اس کو علم ہے، یعنی پہلا مرتبہ ہی نیکی میں علم کا ہے۔ اگر ہمارے پاس کسی بھی عمل سے متعلق علم نہیں ہے تو یاد رکھیں وہ ہمارے لیے صالح قرار نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کے متعلق ہم علوم حاصل نہیں کر لیتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ علم بتایا، دوسرے نمبر پہ نیت، تیسرے نمبر پر اخلاص، اور چوتھے نمبر پہ صبر۔ جب تک یہ 4 چیزیں عمل صالح میں موجود نہیں ہوں گی اس وقت تک انسان کا عمل نیکی نہیں کہلائے گا۔ تو عمل صالح میں جو پہلی شرط رکھی قرآن مجید نے، یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الکتاب، کہ تلاوت کرنا بھی آتا ہو، اور تلاوت کرنے کے بعد پھر جو قرآن مجید اپنے اندر نور رکھتا ہے اس کا فہم بھی تمہارے پاس موجود ہو۔ جہاں قرآن نے یہ حکم دیا وہاں پہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انسان کے عمل کو نیکی قرار دینے کے لیے جو شرائط دیں اس پر پہلے نمبر پہ علم کو رکھا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یحبہم اہل السماء، جب کوئی علم حاصل کرتا ہے تو اس صاحب علم سے آسمان کی مخلوقات محبت کرتی ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحَيَّتَانِ فِي الْبَحْرِ، اور سمندر کی مچھلیاں اس بندے کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ وَإِذَا مَاتُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر وہ مر بھی جائے تو مرنے کے بعد بھی سمندر کی مچھلیاں اس سے محبت کرتی رہتی ہیں اور اہل السماء اس سے پیار کرتے رہتے ہیں۔ تو علم کی فضیلت کو جہاں قرآن نے بیان کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، اور صحابہ اکرام نے بھی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ ستۃ یدخل النار بستۃ، 6 لوگ ایسے ہوں گے جو 6 وجوہات کی بنا پہ جہنم میں جائیں گے۔ العرب بالعصبیت، عرب عصبیت کی وجہ سے، والامراء بالجور، جو امراء ہوں گے وہ ظلم کی وجہ سے، والضحاکین بالکبر،
اور جو عمراء ہوں گے، دیہاتی جین ہوں گے، وہ کبر کی وجہ سے، وَالتُّجَارُ بِالْخِیانَةِ، اور جو تاجر ہوں گے وہ خیانت کی وجہ سے، وَأَهْلُ الرَّسَاتِيقُ بِالْجَهْلِ، اور جو دیہاتی ہوں گے وہ جہالت کی وجہ سے، وَالْعُلَمَاءُ بِالْكِبَرِ، اور جو علماء ہوں گے وہ تکبر کی وجہ سے۔ اب اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہالت کی وجہ سے کیے گئے اعمال انسان کو بچائیں گے نہیں، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جاہل ہے اور وہ علم حاصل نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کا علم حاصل نہ کرنا یہ کوئی بہانہ نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اب جب آغاز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت علم کو بیان کیا گیا اور صحابہ اکرام نے اس علم کی فضیلت پر فرمودات ہیں صحابہ اکرام کی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس چیز کو اجاگر کیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کون سا علم ہے جس کو انسان سیکھتا ہے اور اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے؟ تو بنیادی طور پہ علم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک علم جو ہوتا ہے وہ جہالت ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ جاہل بھی ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو علم ہوتا ہے اس کو علم حجت کہتے ہیں، اور تیسرا جو علم ہوتا ہے وہ علم نافع ہوتا ہے۔ اب ان تینوں کو لیتے ہیں۔ پہلا علم جو جہالت ہے یہ شیطان کے پاس بھی بہت تھا، اور اس کو قرآن مجید نے کہا مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار حمل التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل الاسفار، کہ ایک علم کی وہ قسم ہے کہ جس طرح سے گدھے پہ آپ کتابیں رکھ دیتے ہیں تو وہ کتابیں اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اس سے مراد وہ علم ہے کہ جو پڑھنے کے بعد انسان کے وجود پہ اثر نہیں کرتا، انسان کے باطن میں روشنی پیدا نہیں کرتا، اور وہ علم انسان کو بد عملی سے نکال کر نیکی کی طرف نہیں لاتا۔ وہ وزن اٹھانے کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ علم انسان کے باطن میں کبھی نور پیدا نہیں کرتا، اور جو صاحب علم ہوتا ہے اس کو علم کی فضیلت کا علم ہی نہیں ہوتا۔ اس کو قرآن مجید نے جہالت سے تعبیر کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو علم ہے وہ علم حجت ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ علم نافع ہے۔ علم حجت کے بارے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں العلم علمان، علم فی القلب و علم علی اللسان، کہ علم کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ علم ہے جو انسان کے دل سے نکلتا ہے، العلم علمان علم فی القلب، ایک وہ ہوتا ہے جس کا چشمہ انسان کے دل سے پھوٹتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو انسان کی زبانوں سے جاری ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَذَاكَ علم نافع، علم نافع وہی ہوتا ہے جس کا چشمہ انسان کے دل سے پھوٹتا ہے۔ فَأَمَّا الْآخِرُ فَذَاكَ حُجَّةُ اللَّهِ لِابْنِ آدم، اور جو دوسرا علم ہے جو کیل و کال کا ہے وہ محض ایک دلیل کے طور آپ پیش کر سکتے ہیں، مگر وہ انسان کے باطن کے اندر کبھی بھی روشنی پیدا نہیں کرتا ہے۔ اس کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی احیاء العلوم میں علم مکاشفہ کا نام دیا ہے، اور اس کو تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے دارمی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کیل و کال کا علم ہوتا ہے وہ زبانوں تک رہتا ہے، وہ باطن میں روشنی پیدا نہیں کرتا، جو اندر سے منور نہیں ہوتا اس وقت تک وہ علم حجت رہتا ہے، اور جس وقت تک جب وہ علم انسان کے دل میں سرایت کر جاتا ہے اور دل سے ہو کر وہ پھر آتا ہے تو یہ علم حقیقت میں جا کے علم نافع بنتا ہے، جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ علم مکاشفہ ہوتا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو بندہ علم مکاشفہ اور علم نافع کا انکار کرتا ہے تو خدشہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا، اس کے سوء خاتمہ کا خدشہ ہے، اور اس کا کم از کم اقرار جو ہوتا ہے وہ کم از کم اس کو ماننا یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اس کو حاصل نہ بھی کر سکے تو اس کا انکار نہیں کرتا، کم از کم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا انکار نہیں کرتا، اور کم از کم اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جو بندہ اس کا انکار کرتا ہے تو اس کا کم از کم
نقصان جو ہوتا ہے وہ جو بندہ اس کا انکار کرتا ہے تو اس کا انکار کرنا جو ہوتا ہے یہ اس کے لیے یہی اس کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ جب انسان اگر اس کو پا نہیں سکتا تو کم از کم اس کا اقرار کرتا ہے، اور جو اس سے محروم ہوتا ہے تو اس کو اگر کچھ نہ کر سکے تو کم از کم وہ اس کا اقرار نہیں کرتا ہے۔ اور اس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا، فرمایا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ اپنے نفس کے متعلق اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ، کفا بنفسک الیوم، جو تیرے نفس سے متعلق تجھے کفایت کرے گی قیامت کے دن۔ تو یہ نفس کا علوم جو ہوتا ہے یہ حقیقت میں انسان کے باطن میں جا کے روشنی اور نور پیدا کرتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ نہیں کئی مقامات پہ اس کی وضاحت فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس روایت کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض علوم ایسے ہیں جو مثل حیت مکنون ہوتے ہیں، انہیں سوائے عارفین کے کوئی نہیں جانتا، اور جو بندہ اس کا انکار کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بہت بڑی نعمت کا انکار کرتا ہے، اور وہ بندہ غلطی کرنے والوں میں سے ہوتا ہے۔ اور جو بندہ اس کا اقرار کرتا ہے تو حقیقت میں اس کا باطن روشن ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علم نافع کی دولت عطا فرماتا ہے، اور ان میں آپ فرماتے ہیں کہ باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نافع عطا فرما دیا تھا، حضرت منصور حلاج کو، اور ابو بکر شبلی، ان جیسے عظیم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نافع کے رستے پہ چلایا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی کثرت عطا فرمائی۔ اور اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو ہر دور میں جلیل القدر علماء اس علم سے بہرہ ہوتے رہے، اور اس کے لیے جہاں وہ علم ظاہر حاصل کرتے، علم حجت حاصل کرتے، تو علم نافع کے لیے بھی وہ جاتے اور بڑے بڑے علماء اور فضلاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قرب میں رہنے والے اولیاء سے جا کر زانو تلمذ طے کرتے۔ اس سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر دور میں جلیل القدر علماء ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس میں آپ نے نام سنا ہوگا امام شفاعی، آپ کا بہت بڑا نام ہے، آپ کو لوگ بحر العلوم کہتے تھے، علم کا سمندر، مگر آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ شبان رائی کے پاس جا کر دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے تھے، اور رائی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا۔ شبان رائی جو تھے یہ بکریاں چراتے تھے، اور امام شفاعی جاتے اور جا کر ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے۔ لوگ کہتے کہ امام شفاعی تمہارا اتنا بڑا مقام ہے کہ دور دراز سے لوگ اپنی علم کی پیاس بجھانے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، اپنے مسائل کا حل آپ سے دریافت کرتے ہیں، اور آپ جا کر شبان رائی کے قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ تو امام شفاعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے کہ لوگوں تم مجھے بحر العلوم کہتے ہو، اور جو تمہیں ضرورت ہوتی ہے وہ مجھ سے آ کر تم علم حاصل کرتے ہو، میں تمہارے مسائل کا تمہیں حل دیتا ہوں، لیکن یاد رکھیں میں شبان رائی کے پاس وہ علم حاصل کرنے جاتا ہوں جو میرے پاس نہیں ہے، اور تم اس کے طلبگار نہیں ہو۔ ایسا علم میں شبان رائی کے پاس لینے کے لیے جاتا ہوں۔ اور ساتھ فرماتے کہ مجھے علم شریعت کا ہے، اور اس سے علم جو ہے وہ اسرار و رموز کا ہے، وہ شریعت والے کو جانتا ہے، میں شریعت کو جانتا ہوں۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت یحییٰ بن معین آپ حضرت معروف کرخی کے پاس جاتے اور جا کر ان کے پاس ان کی صحبت اختیار کرتے، ان کی مجلس میں بیٹھتے اور جا کر مولا کی باتیں سنتے ان سے۔ تو یہ علم جس کو ہم نے کہا کہ علم حجت ہے، علم جہالت ہے، اور تیسرے نمبر پہ علم نافع ہے۔
جس وقت انسان علم حاصل کرے اور اس علم کا انسان کے وجود پہ اثر نہ ہو، وہ علم انسان کو عمل کی طرف نہ لائے، وہ علم انسان کے باطن میں روشنی پیدا نہ کرے، تو جب تک انسان صرف علم کو علم کی حد تک رکھتا ہے عمل کی طرف نہیں آتا، تو وہ علم انسان کو ہدایت کی طرف نہیں لے کے جاتا، وہ محض قیل و قال ہے۔ اور جس وقت انسان اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کے قابل ہو جائے لیکن عملی طور پہ اس کو وجود پہ نہ لائے، صرف باتوں تک رہے، تو وہ دلائل تو اس کے پاس ہیں لیکن باطن میں نور نہیں ہے۔ اور جس وقت انسان عمل میں لے آئے اور عمل کرنے کے بعد وہ انسان کے من میں سرایت کر جائے، تو انسان کے دل سے اس کا ایک چشمہ پھوٹے، جس کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تھا کہ علم فی القلب و علم علی اللسان، ایک وہ ہے جو زبانوں سے جاری ہوتا ہے اور دوسرا وہ علم ہے جو دلوں سے جاری ہوتا ہے، جس کے چشمے انسان کے دل سے پھوٹتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ اکرام علیہم رضوان نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جو ہمیں قرآن و حدیث سے نہ ملے تو ہم کیا کریں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر نیک بختوں سے اس کا سوال کرنا، خوش نصیبوں سے اس کا سوال کرنا، اور یاد رکھو پھر اپنے آپ کو انہی کے مشورے پہ منحصر کر دینا، جو وہ کہیں اسی کو مان لینا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے جو اصول ہیں، پہلا علم ہے، جاہل کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتا، وہ الگ بات ہے، علم لدنی وہ ایک اس کی الگ بحث ہے۔ دوسرے نمبر پر کبھی بھی انسان سمجھنے کے بغیر علم حاصل کرے تو وہ علم حجت قرار نہیں پا سکتا، جب تک اس کے اندر انسان کو پوری دسترس اور اس کی فکر انسان کو مکمل طور پہ اس سے متعلق تفکر نہ کرے، تب تک وہ علم حجت نہیں بن سکتا۔ اور تیسرے نمبر پہ جو کہا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور علم حکمت تب بنتا ہے جب عمل کے بعد انسان کے من پہ اس کے اثرات آتے ہیں۔ حکمت کہتے ہیں دانائی کو، اور دانائی جو ہوتی ہے وہ گہرائی کی بات ہوتی ہے۔ جس قدر علم کے اثرات انسان کے دل پہ ہوں گے اسی قدر انسان حکمت کی باتیں کرتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ یزکیہم ہے، اس کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے درس میں اس کا بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔